بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو سر، میں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی فون پے گوگل پے وجہ بتا دیے کس طرح سے بھیجوں۔ آپ کے اسکرین پہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ ان سارے طریقوں سے یہاں پیسے بھیج سکتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ چینل ون آپ کے ڈونیشن، آپ کے سہم امام، آپ کے رقوم سے ہی چلتا ہے، یہ آپ کا چینل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ترقی ہو، زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کیجیے، نہ صرف سہم امام بلکہ ڈونیشن، اور لوگوں کو ترغیب دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ چینل ون کو ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم مؤثر طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں، یعنی دین کی خدمت کر سکیں، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تک پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، انسان اپنی غلط سوچ عادت کو کیسے بدلے؟ جب خود یہ احساس ہو رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ میری سوچ غلط ہے، جی، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جی، بے شک۔ جب احساس ہے کہ میری سوچ غلط ہے، تو جو غلط سوچ ہے اس کو خود بدلے، کوشش کرے، کوئی دوسرا تھوڑی سے بدل سکتا ہے۔ بے شک، جی۔ اور اگر یہ ہے کہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے بار بار، وسوسہ شیطانی سے بچنے کے لیے سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی محمد بڈگام سے سوال کر رہے ہیں، آج کل لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں 3 پتی، کیا یہ جائز ہے؟ اور جو پیسہ اس میں کمایا جاتا ہے کیا وہ حلال ہے ہم پہ؟ کیونکہ معاشرے میں آج دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے آن لائن گیم سے پیسے کماتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ یہ گیم کھیلنا 3 پتی یعنی یہ تاش ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ بھی جوا ہے، حرام ہے۔ اگر عورت مہینے سے 15 دن خون دیکھے، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ حیض کا خون ہے یا نہیں؟ دیکھیے، حیض کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ جی، اگر 3 دن سے پہلے خون بند ہو جا رہا ہے، 3 دن نہیں آیا ہے لگاتار، تو وہ خون حیض نہیں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ اگر آ رہا ہے تو وہ بھی خون حیض شمار نہیں ہوگا، زخم کا خون ہوگا یا خون استحاضہ ہوگا۔ لہٰذا 10 دنوں تک جو حیض کے احکام ہیں ان پر خواتین عمل کریں، اس کے بعد جو احکام ہے استحاضہ وغیرہ کے، اس کے اعتبار سے عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی جناب مولانا صاحب اور جاوید بھائی، تیجے کی مجلس ہمارے بزرگ بولتے ہیں کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو نہیں رکھنی چاہیے، ایسی کوئی روایت ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جی، یہ سب گاؤں اور سماج اور جی ہاں 5ویں کتاب کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا سوال، غفیلہ کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ یاد نہیں ہوتی ہیں تو کیا نماز کے دوران موبائل سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ندیم نقوی لکھنؤ سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا شیعہ قوم منگل یا بدھ کو شیو نہیں بنا سکتے؟ کیا 40 بدھ یا منگل کو شیو بنانے سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کو صحیح بتانے کی زحمت کریں، شکریہ والسلام علیکم۔ پہلے تو شیو کی مراد اگر یہ داڑھی صاف کرنا ہے بالکل تو یہ تو حرام ہے، کلیتاً حرام ہے، چاہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کسی دن بھی حرام ہے۔ آپ کے فرمان؟ جی یہی ہے کہ جو ہے اگر پوری داڑھی مونڈنا ہے، شیو سے مراد یہ ہے، تو اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی دن شیو نہیں بنا سکتے، یہ حرام ہے۔ جی، لیکن اگر یہ تراشنا ہے منگل یا بدھ کو تو کیا صحیح نہیں؟ اگر یہ خالی یعنی داڑھی کے بال چھوٹے کرنا ہے، پوری داڑھی مونڈنا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، منگل بدھ کبھی بھی کرے۔ ہاں یہ ہے کہ جمعہ کے دن روز جمعہ مونچھ کے بال یا اور اضافی جسم کے بال بنانا مستحب ہے، ناخون کاٹنا، غسل جمعہ کرنا، یہ سب مستحب ہے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ ہاتھ پہ ٹیٹو بنا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب کب آئے گا بتا دیجیے، آج آپ کا جواب آ رہا ہے۔ ربا فاطمہ سوال کر رہی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے ٹیٹو کے سلسلے میں یہ ہے کہ ٹیٹو بنا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ٹیٹو اگر عورتیں بنوا رہی ہیں تو زینت کی خاطر ہے،
تو محرم کے سامنے اس کو ظاہر نہ نہیں کریں۔ کر سکتی ہیں، جی زینت کی غرض سے اگر ٹیٹو بنایا ہے۔ اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ ٹیٹو اگر کھال کے نیچے ہے، جی رنگ اور کھال کے نیچے ہے، اور وضو اور غسل کے لیے مانع نہیں ہو رہا ہے، رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، تو صحیح ہے۔ تو صحیح ہے وضو اور غسل، ورنہ وضو اور غسل باطل ہوں گے، وہ جو مادہ اس پہ لگا ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ سلام علیکم سلام۔ میری امی کو کڈنی پین رہتا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر کی دوا سے کڈنی کے پین میں آرام تو مل جاتا ہے، لیکن ہارٹ اور بلڈ پریشر میں پریشانی آ جاتی ہے، اس لیے کوئی دعا بتا دیجیے، دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک جی ان آیات کو 21 بار پانی پر پڑھ کے دم کریں، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو سینے پر اور گلے پہ لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا، اور علاج بھی ساتھ ساتھ کرتی رہیں۔ بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا عورتوں کو ناک چھدوانا ضروری ہے یا بنا ناک چھدوائے نکاح نہیں ہوتا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ گزارش کا جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیے نہ فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے نہ مستحب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، جی یہ بس ایک سماج کے لحاظ سے ہے۔ ہندوستان میں یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ناک میں سوراخ ہونا چاہیے، اور کیا پہنایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس لحاظ سے، ورنہ نتھ پہنائی جاتی ہے۔ اب اس اعتبار سے جو ہے بوڑھی عورتیں کہتی نہیں ضروری ہے، ورنہ شریعت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ایک، فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت ہے یا فطرت؟ فطرت زمانے فطرت، ہاں یہ FUTRAT ہاں انہوں نے انگلش غلط زبان میں، لکھا ہے، جی ہاں فطرت، جی فطرت ہے۔ جی کیا یہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا پیریڈ ہے؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، فطرت سے مراد وہ زمانہ، فطرت فے تے رے تے، جی اس کا املا بھی بتا دوں، جی ہاں فطرت ہے یہ، جی فطرت قرآن میں بھی آیا ہے، جی سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور کیونکہ جو سوال کیا اتنا ہی جواب دوں، اور بھی سوالات ہیں ورنہ رہ جائیں گے۔ جی فطرت سے مراد جو فطرت کے لغوی معنی ہے جی فاصلہ، جی وقفہ، تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سے، حضرت عیسیٰ کے بعد سے نبی اکرم تک کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت یا دور فطرت کہا جاتا ہے، جو 600 سال کا ہے۔ جی اور یہ بھی عرض کر دوں یہاں پر کہ پھر اس سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب اس 600 سال میں جی کون حجت خدا تھا؟ نہیں، دیکھیں نبی کے درمیان یہ فاصلہ رہا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ اوصیاء خدا، جی بے شک، دوسرے اوصیاء تھے جو حجت پروردگار تھے، چونکہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، حدیث میں آیا ہے کہ اگر زمین پر کوئی حجت نہیں رہے گی تو زمین اہل زمین کے لیے دھس جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اوصیاء تھے۔ تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے بعد تک کا زمانہ جو یہ فطرت کا کہلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ رجعت کیا ہے؟ رجعت یہ قیامت سے پہلے جی جب حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو اس وقت مومنین خالص، جی وہ مومنین جو کامل الایمان دنیا سے گئے ہیں انہیں پلٹایا جائے گا، اور وہ ظالم، وہ جابر جو گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، جی ان کو بھی پلٹایا جائے گا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ رجعت کہتے ہیں۔ اسی چیز کو، اس زمانے کو نہ کہیے بلکہ اس چیز کو رجعت کہ پلٹایا جائے گا، مومنین خالص کو، ظالمین کو پلٹایا جائے گا۔ اور عدل الہی کا تقاضا بھی یہی ہے جاوید بھائی، جی کہ جو مومنین خالص دنیا سے مظلوم گئے ہیں، جی ان کا حق ان تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا حق ان تک پہنچائے، اور ظالمین کو جو ظلم و ستم کر کے گئے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے۔ اور رجعت کے سلسلے میں اپنے یہاں مکتب اہل بیت میں 600 سے زیادہ روایات ہیں، اور اس رجعت میں یہ بھی ہے
کہ نبی اکرم بھی تشریف لائیں گے، مولا کائنات دیگر ائمہ بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، اور ہم جو زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں ان رجعتکم حق لا ریب فیہا، آپ سب کا پلٹ کر کے آنا حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عقید رجعت ہے۔ اور مہر کے سلسلے میں جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ مہر کیا ہے؟ مہر نکاح کے وقت جو شوہر زوجہ کو دیتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں، اور صداق بھی کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، قرآن کون سے ٹائم میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے کوئی بھی ٹائم اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اچھا وقت ہوتا ہے، رزق و روزی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، قرآن پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اچھا وقت ہے یہ۔ دوسرا سوال، غسل جنابت میں مرد اور عورت غسل کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو مستحب ہیں، اور اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو مطلق ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، صلوات پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے غسل جمعہ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب غسل جمعہ کر رہے ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھیے، کچھ بھی پڑھتے رہیے، ذکر کیجیے، ذکر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال میرا مولوی صاحب سے ہے، کیا ایک لڑکی اپنے باپ کے چاچو کے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی باپ کے چاچا جی جو اس کے چچیرے بھائی ہوں گے، جی چونکہ یہ نامحرم ہیں، چچیرے چچا ہوں گے، جی ہاں چچیرے چچا ہوں گے، جو نامحرم شادی ہو سکتی ہے، اور یہی رشتہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات کا بھی تھا، جی بے شک، چونکہ جناب ابو طالب نبی اکرم، فاطمہ زہرا کے والد نبی اکرم کے چچا تھے، جناب ابو طالب ان کے بیٹے مولائے کائنات تھے، یہی رشتہ تھا جو سوال کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام ناصر حسین منصوری ہے، میرے لیے روزگار کون سا کرنا چاہیے؟ ابھی میرا روزگار نہیں چل رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ۔ ابھی جو ہے جواب دے چکا ہوں، جی وہی سورہ مزمل کی تلاوت ہر روز 7 مرتبہ کریں، انشاءاللہ رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوثر، مجھے بخار آتا ہے، سردی مجھے لگتی ہے، شفا کے واسطے کوئی دعا فرما دیجیے۔ دعائے نور بہت مجرب ہے اس کے لیے، بخار وغیرہ کے لیے، جی ہاں دعائے نور کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی عباس ہے، مراد آباد یو پی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ابھی ہمارا ورک فرام ہوم چل رہا ہے، پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، کیا آفس ٹائم میں ہم آفس میں بنا بتائے مجلس یا کسی محفل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جبکہ یہاں جانے سے ہمارے کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہاں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی سے عہد و پیمان کیا ہے، جی چونکہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، جی اس پہ عمل کرنا بہتر ہے۔ جی ہاں بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بیٹی کی شادی کے بعد بیٹی اپنے شوہر کے پیسے سے اپنے ماں باپ کو حج کرا سکتی ہے؟ اگر شوہر راضی ہے، شوہر کی رضامندی ضروری ہے، کوئی حرج نہیں، کرا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام وبرکاتہ۔ دسترخوان کس کی نظر ہوتی ہے؟ عام طور پہ دسترخوان جو مشہور ہے دسترخوان امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، جی چونکہ ان کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے، کہ اپنی حیات میں بھی آپ دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتے تھے، ہر خاص و عام آتا تھا آپ کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتا تھا، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کراتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ، 17 ربیع الاول اور 27 رجب کے روزے فرض روزے کی طرح رکھا جاتا ہے مغرب کے وقت تک؟ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ آیا چونکہ بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ نہیں یہ روزہ سے پہر کا یا کیا اس طرح سے بچپن میں سنا کرتے سوال خدا کرا جی 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 ہوتا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے واجب روزے تھے ہی ہیں، مستحبی روزے بھی، جس طرح سے واجب روزوں کا وقت ہے اذان صبح سے لے کر کے
کہاں تک؟ اذان مغرب تک، اس کا بھی وقت وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی درمیان میں مستحبی روزہ ہے اور آپ کو جو ہے دعوت دے رہا ہے، تو آپ بتائے بغیر جو ہے آپ اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جو کپڑے نکلتے ہیں ان کپڑوں کو خود استعمال کر سکتے ہیں؟ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ خود نکالا ہے کسی ضرورت مند اپنے مومنین کو دے دیں، بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال ہے نکاح کے لیے لڑکی کا پاک ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی وجہ سے نجس ہو جائے تو کیا اس حالت میں نکاح درست ہے؟ دیکھیے، نکاح کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، حالت نجاست میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو رہی ہے، رخصتی کے بعد جو نزدیکی ہوتی ہے وہ عمل صحیح، وہ جائز نہیں ہے، جب پاک ہو جائے پھر اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں زہرا لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں، کس نے کہاں منع کیا گیا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر عورتیں اور لڑکیاں حج کرنے جا ہی نہیں سکتی، جی، چونکہ خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ جی، یہ تو بس ایسے ہی بہت سے لوگ جہالت کی بنا پہ کہتے ہیں۔ جہاں انتظام ہے بالکل جا سکتی ہیں، صرف یہ کہ حالت نجاست میں نہیں جا سکتی، بس۔ نہ مرد جا سکتے ہیں، ہاں، جی، تو دونوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اسپین میں رہتا ہوں اور ایک لڑکی ہے، وہ بھی اسپین میں رہتی ہے اور میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مولانا نہیں ہے، تو کیا ہم آن لائن کسی باہر کے مولانا سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آن لائن نکاح پڑھوا سکتے ہیں، دونوں سے وہ اجازت لے گا، جی، فون کے ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا قرآن عربک کے علاوہ کسی اور لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی، سلام علیکم السلام۔ مائی کوشچن اس کیا ہم لوگ اللہ سے امیر ہونے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے لیے جو بھی جائز حاجت ہے خدا کی بارگاہ میں طلب کریں۔ دعا کرنا بھی ایک بہترین اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے عبد و معبود کا، جو بھی دعا حلال ہے، جائز ہے، خدا کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، اور جو معصور دعائیں ہیں ان میں بھی آیا ہے رزق کی وسعت کے لیے دعائیں ہیں، الفاظ موجود ہیں، وَسُدَّ فَقْرَنَا بِغِنَاک کا لفظ موجود ہے، جو رمضان میں ہم دعا پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آغا۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا جی، آپ سے میرا ایک کوشچن ہے۔ میری نند پر اثرات ہیں، بنگالی میں بات کرتی ہے، جب بھی ان کے اوپر آتے ہیں تو وہ سب کے بارے میں بتا رہی تھی کچھ نہ کچھ، اور میرے بارے میں بھی پوچھا۔ دوسری نند نے میری اولاد کے بارے میں پوچھا کہ ہماری بھابھی کو کب خوشخبری ملے گی، تو اس نے بتایا بنگالی میں کہ تمہاری بھابھی اچھی نہیں ہے، اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ بھوت پریت اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اچھا اور برا بتا دیں؟ نہیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس شیطانی حرکت، اسی لیے اس کو کہتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے، جو بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، شیطانی عمل ہے یہ۔ جی بے شک۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا صاحب، درس خارج کا مطلب کیا ہے، پلیز بتا دیجئے۔ درس خارج، دیکھیے حوزہ علمیہ میں پہلے گرامر، عربک کے گرامر پڑھاتے ہیں، پھر منطق وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر تقریباً 9-10 سال تک کتاب سے پڑھاتے ہیں، جی، اور کتابوں میں بہت ساری کتابیں ہیں جو بنیاد ہیں، جسے اصول پڑھاتے ہیں، اصول مظفر ہے، اصول مظفر کے بعد شیخ انصاری کی رسائل پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے فقہ کے اندر لمع پڑھاتے ہیں، لمع کے بعد مقاصد پڑھاتے ہیں، پھر آخر میں آ کر کے کفایہ پڑھاتے ہیں، آخوند خراسانی کی یا شہید صدر علیہ الرحمہ کی حلقات پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ مکمل جب ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے خارج اصول اور خارج فقہ کہتے ہیں، یعنی علم اصول کا درس خارج ہوتا ہے اور علم فقہ کا درس خارج ہوتا ہے، اس میں ایک استاد آئے گا اور آنے کے بعد وہ اپنے بھی نظریات پیش کرتا ہے اور دوسرے علماء کے بھی نظریات کو بیان کرتا ہے، کہ جو سلسلہ یہاں سے سلسلہ اجتہاد کا شروع ہوتا ہے، تو علم اصول میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے علم فقہ میں بھی مرجع آئے گا۔ عام طور پہ زیادہ تر جو پڑھانے والے حوزوں میں ہیں وہ آیت اللہ خود صاحب
نظر ہوتے ہیں، آنے کے بعد وہ خارج فقہ دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر کتاب الطہارت سے لے کر کے جتنے بھی ابواب فقہ ہیں ان کے اوپر درس ہوتا ہے. آیات قرآنی سے سہارا لیتے ہیں، احادیث معصومین سے، اجماع علماء یعنی اس سے پہلے علماء نے کیا بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو درس دینے والا ہے اپنا بھی نظریہ بیان کرتا ہے، کبھی اپنا نظریہ بیان نہیں کرتا ہے. اور یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا رہتا ہے، ہوتے ہوتے پھر درس دینے والا یا درس پڑھنے والا جو درس خارج پڑھتا ہے صاحب نظر بنتا ہے. صاحب نظر بننے کے بعد پھر وہ فتویٰ وغیرہ مجتہد ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے روم کے اندر ٹائلز پتھر پر نجاست لگے تو اس کے کیسے پاک کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے، پانی بہہ جائے تو پاک ہو جاتا ہے. نماز مغفرت والدین اور نماز ہدیہ مرحومین کا کیا ہم روز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دن میں پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور وقت میں؟ دیکھیے، پڑھ سکتے ہیں، جب بھی پڑھنا چاہیں، کبھی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب، میں بہت کوشش کرتی ہوں نماز پڑھنے کی، لیکن میں جب بھی نماز پڑھنے بیٹھتی ہوں تو مجھ سے شیطان بہکا دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کروں؟ اس وقت یہ ہے جب شیطان بہکائے تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کریں. شیطان بھاگے گا. اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول، سب سے بڑی چیز ہے نفس کے اوپر انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے. جیسے ہی ارادہ کرے اٹھ جائے. شیطان تو اس کا کام ہی یہی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے، جس کو ہمزاد کہتے ہیں. تو جب وہ شیطان لگا ہوا ہے کہ ایک ہر انسان کے ساتھ ہے تو کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کو بہکائیں. ہر ایک کے لیے ہے، بہکاتا رہتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ صبح میں آنکھ کھل گئی، اذان ہو رہی ہے، چلیے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے شیطان جو ہمزاد ہے، ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہ سلاتا ہے. لہٰذا لا حول پڑھ کے اٹھ جانا چاہیے. ایک سوال جو ہے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، میں اگر اجازت ہو کہ یہ جو وراثت میں زمین یا باغ یا اس طرح کی جائیداد ہوتی ہے، یہ اگر بیچیں تو کیا اس پہ خمس ہے؟ نہیں، اس پر خمس نہیں ہے. اس پہ خمس نہیں ہے. جو میراث ہے، میراث پر خمس نہیں ہے. ہاں، میراث کبھی یہ ہوتی ہے کہ جس کی توقع نہیں ہے، جس کی توقع نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ میرا چچا ہے، چچا کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور بعد میں فون آیا جہاں پہ چچا رہتے تھے کہ تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مکان چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، اس کی توقع نہیں تھی. اس خمس کے اوپر، اس میراث پر خمس ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی سید کو گالی دو تو کیا اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، سید ہو یا غیر سید، یا سید ہو یا غیر سید ہو، گالی سے منع کیا گیا ہے. گالی دینا حرام ہے. حرام ہے، حتیٰ دشمن کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق اور خصوصاً ہمارے عالم دین کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. الہی آمین. اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، طول عمر عطا کرے، اور جہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پرچم اسلام کو سر بلند کرے اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کرے، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.